لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، ان قدموں پہ جو ہدایت کے راستے پہ گامزن رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا و بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا مدود محبوب رب الودود رحمت العاشقین مراد المشتقین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانسار انصار اور اصحاب۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات لبیک یا رمضان۔ میں آپ کا میزبان عدیل رمضان تہ دل سے کہتا ہوں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے علامہ ہارون مدنی کانی صاحب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے بتائیے کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ساتھ یہ بتائیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، یا جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا صحابہ سے، اہل بیت سے یا اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ عدیل رمضان صاحب۔ پہلے آپ نے پوچھا کہ شرک کی تعریف کیا ہے، تو سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، مالک خالق رازق مانتے ہیں، عبادت کا مستحق مانتے ہیں، اسی طرح اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے تو بس یہ شرک ہو جائے گا۔ جو صفات رب کی ہیں کسی اور کی مانے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ شرک کی آسان سی اور مختصر یہ تعریف ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے کہ ہم اس چیز کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کریں گے تو بات واضح ہوگی، نہ میں اپنا قول کروں، نہ جو ہے کسی بزرگ کا قول کروں۔ عوامی بالکل تب بھی سمجھے کہ جب آپ سب سے پہلے قرآن پاک، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور اسی سے ہمارا مسئلہ بڑا خوبصورت واضح ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے، میرے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس وقت شرک ہے جب ان کو ذاتی طور پر بغیر کسی کی عطا کے مدد کرنے والا مان کر مدد مانگی جائے۔ ان کو کس کو؟ یعنی کہ اللہ کے علاوہ نبی ولی کوئی بھی ہے، کس اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے، جب ان کو ان سے مدد مانگے کہ ذاتی طور پر یہ مدد کرنے والے ہیں، جس طرح رب ذاتی طور پہ مدد کرنے والا ہے، اسی طرح یہ بھی ذاتی طور پہ مدد کرنے والے ہیں، کا اپنا اختیار مدد کرنے والے ہیں، تو اب یہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ذاتی طور پر مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کی صفات کسی اور کے لیے مانیں گے، تو جس طرح رب کی ہیں اسی طرح کسی اور کے لیے مانیں گے، تو تب جا کے یہ شرک ہو جائے گا۔ اور انہیں اسی نیت سے، اسی عقیدے سے جب پکاریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرح عطا کرتے ہیں، تو اب شرک ہے، اور اس طرح مانگنے والا مشرک ہو جائے گا۔ اور بالکل اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ جو نبی ہیں، ولی ہیں، زیادہ اٹیک انہی کے اوپر ہوتا ہے، انہی ہستیوں کے اوپر ہوتا ہے، ان سے مدد مانگیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن کب جائز ہے، کس صورت میں جائز ہے، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے یا تو وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے۔ بلا واسطہ بغیر واسطے کے مدد ہو جانا، ٹھیک ہے۔ بالواسطہ مدد بھی ہے، اور وہ بالواسطہ مدد یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد کہلاتی ہے۔ حقیقی طور پر رب سے ہی مدد مانگنا ہے کہ بالواسطہ جو ہوگی
وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذریعے مدد ہوگی۔ تو یہ کیا ہوگا کہ یہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد چاہیں گے تو یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو یہ مدد کریں گے، رب نہ چاہے تو یہ مدد نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس عقیدے سے مدد مانگیں گے تو بالکل قرآن بھی اس کی اجازت دیتا ہے، حدیث پاک بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ آئیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے قرآن پاک کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے حواریوں سے کہا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ کس سے کہا؟ اپنے حواری، اپنے یعنی کہ ماننے والوں سے کہا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے میری مدد کرے گا؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم مدد کریں گے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت موجود ہے، قرآن پاک کی آیت موجود ہے اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اب دوسری آگے چلتے ہیں، دوسری جو ہے قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے، پھر میں آپ کا سوال لیتا ہوں۔ دوسری آیت مقدسہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اور دوست مددگار کے معنی میں ہے، دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مشکل میں کام آئے، مشکل میں مدد کرے۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں، تیسری آیت مقدسہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر واضح طور پر فرمایا گیا کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبرائیل امین ان کے مددگار ہیں، اور فرمایا کہ نیک ایمان والے ان کے مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ مدد کرنے والا رب بھی ہے، مدد کرنے والے جبرائیل امین بھی ہیں، مدد کرنے والے ایمان والے بھی ہیں، اور مدد کرنے والے فرشتے بھی ہیں۔ تو یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کی بھی مدد، اللہ سے بھی مدد چاہی جا سکتی ہے، اور اللہ کے علاوہ چاہے کوئی فرشتہ ہے، نبی ہیں، ولی ہیں، وہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جس طرح میں نے ابتدا کے اندر یہ وضاحت کی ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ مدد کرتا ہے تو اس کو کسی نے عطا نہیں کی، بلکہ حقیقی طور پر اس کا اپنا اختیار ہے، ذاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار ہے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو قرآن پاک کی آیات تھی، مدد کرتا ہے۔ علامہ صاحب ایک سوال ہے۔ علامہ صاحب جس طرح آپ نے کہا قرآن کی آپ نے آیت پیش کی، تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جب زندہ ہو تو اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، جس طرح آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر مردے سے مدد کس طرح آپ مانگ سکتے ہیں؟ جس طرح فرض کرے میں نے کسی چیز سے مدد لی، وہ زندہ ہے لیکن وہ مر گیا ہے، پھر میں اس سے مدد طلب کرتا رہوں لیکن وہ تو نہیں کرے گا مدد قیامت تک۔ تو یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب قبر میں چلا گیا بندہ پھر کس طرح مدد کرے گا؟ سب سے پہلے یہاں پر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ گئے، حضور کے وصال کے بعد قبر انور پہ گئے اور جا کر یوں سلام عرض کیا اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے واپس آ گئے، اور کچھ دیر گزری تو ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بلال بن حارث،
کہ جاؤ عمر کو میرا سلام بھی کہو اور خوشخبری بھی دو کہ اللہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں حضور کے وصال کے بعد، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گئے اور جا کر عرض کی، حضور نے آپ کی بات سنی بھی، آپ کو اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نبی ہیں یا ولی ہیں، اللہ انہیں جس طرح دنیا کے اندر طاقت عطا فرماتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دنیا سے جانے کے بعد جس طرح وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو ان کو تصرف عطا فرماتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا کہ جس طرح ایک عام مومن فوت ہو جائے تو اس کو ہم قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دفن کر کے قبر پہ مٹی ڈال کے واپس پلٹتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روح سے یہ فرمایا گیا کہ جب ہم واپس پلٹتے ہیں تو وہ جو مردہ ہے واپس پلٹنے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے، آواز سنتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کو ہم نے قبر پہ رکھ دیا، اوپر پڑیاں رکھ دی، اوپر مٹی ڈال دی، ڈال کے ہم واپس پلٹے تو اس کو قدموں کی آواز کیسے آ گئی؟ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ سماعت اتنی اس کو عطا فرما دی کہ وہ منو مٹی تھلے ہے، لیکن منو مٹی تھلے وہ قدموں کی آواز سن رہا ہے۔ تو جب ایک عام مومن کی یہ شان ہے، جو اللہ کا نبی ہے، اللہ اس کو کتنی جو ہے وہ سماعت عطا فرمائے گا یا کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی جو ہے کتنا اعلیٰ تصرف عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات ضروری ہے سمجھنا۔ ماشاءاللہ علامہ ہارون مدنی کیانی صاحب غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے دلائل دے رہے تھے۔ اگر آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا سوال نیچے کمنٹ میں کریں، اگلے پروگرام میں آپ کا سوال علامہ صاحب کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، دیکھتے رہیے لبیک یا رمضان، صرف لبیک نیوز پر۔ لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک 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 یا رمضان، لبیک لبیک لبیک